آج کی کہانی کا نام ہے پری کا بھائی۔ زریں پری اپنے باپ کی موت کے بعد اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا باپ یاد آتا تھا جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ زریں پری کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک روز اتنی محبت کرنے والا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا اور آنکھوں میں بار بار آنسو بھر آ رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر کی بوڑھی خادمہ بہت کر رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زریں پری کی جھولی میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر ڈال دیتی، مگر وہ بھی مجبور تھی اور سوائے زریں پری کو دلاسا دینے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زریں پری کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں ڈوبی خاموش بیٹھی رہتی۔ دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتی۔ ایسے وقت میں اس کی بوڑھی خادمہ اس کو بڑے پیار سے کہتی کہ اس کے رونے دھونے سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ زریں پری ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی روح بے چین ہو، اس لیے اب اس نے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی اداس رہتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں اپنی مسہری پر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی تھی تو بوڑھی خادمہ اس کے پاس آ کر اس کے قدموں کی آواز سکر زریں پری نے آنکھیں کھول دیں۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ زریں پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زریں بیٹی، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے یہ خط دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اس خط کو ان کی موت کے 10 روز بعد تمہیں دے دوں۔ آج تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 روز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میں تمہیں ان کا یہ آخری خط دے رہی ہوں۔ زریں پری نے بےتابی سے وہ خط خادمہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ خادمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ زریں پری سمجھ گئی تھی کہ اس کے باپ نے اس خط میں ضرور کوئی اہم بات لکھی ہوگی۔ خط کی تہیں کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے تھے۔ پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے باپ نے اس خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہی ہوگی مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں گے۔ میری موت نے تمہیں بہت رنجیدہ اور اداس کر دیا ہوگا۔ اگر تم میری روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ تم یہ ضرور سوچتی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہو، مگر میری بیٹی یہ بات درست نہیں ہے۔ ابھی اس دنیا میں تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ راز گزشتہ 22 سال سے میرے سینے میں دفن تھا۔ میں نے 22 سال قبل انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں گیا تھا اور میری ملاقات وہیں اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایک آدم زاد لڑکی سے شادی کرنا پرستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس لڑکی سے شادی کے بعد میں اکثر اس کی دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک چاند سا بچہ عطا فرمایا۔ میں نے اس بچے کا نام انور رکھا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس جگہ میری بیوی رخسانہ اور بچہ رہتے تھے وہاں پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہاں کی تمام آبادی اس خوفناک زلزلے کی بھیت چڑھ گئی تھی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ بچ گئے اور انہیں بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور علاج وغیرہ کیا جائے، کیونکہ وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران میں پرستان میں تھا، مگر مجھے جیسے ہی اس سلسلے کی خبر ملی میں بھاگا وہاں گیا، مگر وہاں پہنچتے ہی مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ جس مکان میں میری بیوی رخسانہ مقیم تھی وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ایک دیوار کے نیچے میری بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر میرے بیٹے
انور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کو یقیناً بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے انور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ادھر پرستان میں میری بوڑھی ماں اس بات سے سخت پریشان تھی کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد تم پیدا ہوئیں۔ تمہاری پیدائش کے ایک ہفتے بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اب تمہاری پرورش کا بار میرے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئیں مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک نہیں بھول سکا ہوں۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ اگر ہو سکے تم اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اسے پالو گی۔ ظاہر ہے تم انور کی شکل سے ناواقف ہوگی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کے لیے ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارے بھائی انور کی پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا جو رات کو اندھیرے میں جھلمل کرتا نظر آتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب زلزلے نے تباہی مچائی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھا بیٹی، اب مجھے اجازت دو، میرا سانس اب سینے سے گھٹنے لگا ہے اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ مزید کچھ اور لکھ سکوں۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خط پڑھ کر زریں پری کی آنکھوں میں ایک غم آلود خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انور کو تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زریں پری کے بھائی انور کے متعلق سکر بری خاتمہ بھی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے زریں پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زریں پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا قلف لگا ہوا تھا۔ زریں پری اس کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادو کا قلین اٹھایا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جادو کے قلین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے اس شہر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قلین اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی انور کو اس پر بٹھا کر اپنے ساتھ پرستان لا سکے۔ انور بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں تھا اور پھر اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ زریں پری اڑتے ہوئے قلین پر بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ قلین کی رفتار بہت تیز تھی اور زریں پری کے سنہری پر ہوا کے زور سے پھرپھرا رہے تھے۔ سورج کو غروب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ زریں پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قلین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے جھلملانے لگے تھے۔ زریں پری نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اب اسے نیند آ رہی تھی مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد قلین نیچے اترنے لگا۔ زریں پری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قلین زمین پر اتر چکا تھا۔ زریں پری نے قلین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راج تھا۔ فی الحال زریں پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ رات کہاں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے سراہیں سب سے زیادہ بہتر جگہ ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور وہ ایک اچھا خاصا تماشا بن جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنے جادو کی چھڑی نکالی اور اسے باری باری اپنے دونوں پروں سے لگایا۔ ایسا کرتے ہی اس کے دونوں پر غائب ہو گئے۔
پھر وہ وہاں سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے ایک سپاہی نظر آیا۔ وہ سپاہی ایک دیوار سے پشت لگائے اونگھ رہا تھا، مگر زریں پری کے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور آنکھیں ملتے ہی سیدھا ہو گیا۔ زریں پری کو دیکھ کر اس نے کرک کرک پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ اتنی کرکدار آواز سن کر زریں پری کا دل زور زور کر دھڑکنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے قریب آؤ، سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ زریں پری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتی۔ اتنی دیر میں سپاہی نے تلوار نکال لی تھی، مگر زریں پر کو دیکھ کر اس نے تلوار میان میں رکھ لی اور بولا، لڑکی تم کون ہو اور اتنی رات کہاں جا رہی ہو؟ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، آئے دن چوریاں ہوتی ہیں، دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایک لڑکی ہو کر اس خطرناک علاقے میں اکیلی گھوم رہی ہو۔ زریں پری نے کہا، جناب میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی سراہے کا پتہ بتا دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ سپاہی زریں پری کا اخلاق سے بہت متاثر ہو کر کہنے لگا، اے اجنبی لڑکی، اس بات پر شکر کرو کہ تم مجھ جیسے شریف سپاہی سے آن ملی ہو۔ اس علاقے میں دوسرے سپاہی بھی گشت کر رہے ہیں، کیونکہ آج شاہی قید خانے سے ایک نوجوان قیدی بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ وہ نوجوان اس علاقے میں روپوش ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے پورے 150 سپاہیوں کو اس علاقے کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے تاکہ اس قیدی کو پھر سے گرفتار کیا جا سکے۔ اگر تم کسی دوسرے سپاہی کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ تمہیں سیدھا جیل خانے لے جاتا بغیر کسی جرم کے۔ زریں پری حیرت سے بولی، رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی شخص رات کو آوارہ گردی کرے تو یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ سپاہی بولا۔ زریں پری سر ہلا کر رہ گئی تھی، پھر وہ سپاہی اسے ایک سراہے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ زریں پری نے سراہے کے دروازے پر دستک دی۔ سراہے کی عمارت بہت مضبوط اور بڑی تھی، جس کا دروازہ بہت بڑا تھا اور اتنی موٹی لکڑی کا تھا کہ زریں پری کی دستک کچھ زیادہ آواز پیدا نہ کر سکی۔ اس نے مجبوراً کنڈی کو زنجیر کو زور زور سے ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک خوف زدہ مردانہ آواز ابھری، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، تمہارے سراہی میں ٹھہرنا چاہتی ہوں، زریں پری نے آواز میں بے چاڑگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ دروازہ نہیں کھلے گا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شاہی قید خانے سے بھاگے ہوئے قیدی ہو اور آواز بدل کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہاری چال میں آ جاؤں، سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سپاہیوں کو بلا لوں گا۔ دوسری طرف سے یہ دھمکی ملی اور پھر زریں پری کچھ نہ کر سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سراہے کا مالک کسی بھی قیمت پر دروازہ نہیں کھولے گا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ وہ اس قیدی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے قید خانے سے فرار ہو کر اس کے لیے دشواریاں پیدا کر دی تھیں۔ نیند کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھیں اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی جگہ آرام سے سو جائے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور آئی تھی کہ اس کی نظر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان پر پڑی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے بند ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دروازے کے برابر والی پوری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مکان کے آس پاس لمبی لمبی گھاس تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مدتوں سے کسی نے اس جگہ کا رخ نہیں کیا ہے۔ زریں پری نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات اس مکان میں بسر کرے گی۔ اسے بستر وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنا قالین بچھا کر سو سکتی تھی۔ وہ مکان کی طرف بڑھی، لمبی لمبی گھاس کو عبور کر کے وہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوئی اور ابھی اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ چاند کی دودھیا روشنی میں ایک الجھے ہوئے بالوں والے نوجوان کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نوجوان کچی زمین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ زریں پری کمزور دل کی مالک نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ قالین اور جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور وہ چلاتے ہوئے واپس بھاگی۔ وہ نوجوان گھبرا کر اٹھا اور زریں پری کے پیچھے دوڑا۔ زریں پری کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نوجوان نے اسے پکڑ لیا۔
زریں پری سمجھ گئی کہ اب اس کی خیر نہیں، یہ نوجوان یقیناً شاہی قید خانے سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور اب اسے قتل کر دے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بڑے دکھ کے ساتھ سوچنے لگی کہ اب وہ اپنے بھائی انور کو کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ اچانک اس کے کانوں میں اس نوجوان کی آواز کراہی، بے وقوف لڑکی، کیا میں شکل سے بھوت نظر آتا ہوں؟ تو مجھے دیکھ کر بلی کی طرح چلانے کیوں لگی تھی؟ زریں پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے بھی بلی نہیں کہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس نوجوان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر گھوما اور پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ شہزادہ معلوم دیتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ان دونوں کے قریب آ کر بولا، عسکر، میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں محل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ میری سماعت سے اس لڑکی کی آوازیں ٹکرائیں۔ میں ان چیخوں کا سبب معلوم کرنے ادھر چلا آیا اور اب خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ وہ نوجوان جس کا نام عسکر تھا بڑی اداسی سے بولا، شہزادے اکبر، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے ہرگز تمہاری امی کو زہر نہیں دیا تھا۔ یہ سب سازش اس مکار وزیر کی ہے، مگر تمہارے ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید خانے میں ڈال کر میری موت کا حکم دے دیا۔ یقین کرو میں جیل سے اس لیے نہیں بھاگا ہوں کہ مجھے زندگی عزیز ہے یا میں موت سے ڈرتا ہوں، میں تو صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں صرف 4 سال کا تھا اور میری امی ایک خوفناک زلزلے کی نذر ہو گئی تھیں۔ میں بادشاہ سلامت کو اپنے باپ اور ملکہ صاحبہ کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ تم ہی بتاؤ بھلا، کوئی اپنی ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ عسکر کی باتیں سکر زریں پری کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس نے عسکر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا اور پھر سوچنے لگی کہ کیا یہی اس کا بھائی ہے؟ شہزادہ اکبر نے افسردہ ہو کر کہا، عسکر، مجھے تمہاری بے گناہی پر پورا یقین ہے، مگر وہ وزیر بہت چلاک اور عیار ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کی عیاری کا پردہ چاک کریں گے، پھر ابا جان کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ مجرم تم نہیں، وہ وزیر ہے۔ پھر شہزادہ اکبر نے زریں پری کو دیکھتے ہوئے کہا، عسکر، یہ لڑکی کون ہے؟ عسکر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کہاں سے ٹپکی ہے۔ تمہارے ابا حضور نے میرے پیچھے اتنے سپاہی لگا دیے تھے کہ مجبوراً ان لوگوں کی گرفت سے بچنے کے لیے مجھے اس خستہ حال مکان میں پناہ لینا پڑ گئی۔ میں وہاں چھپا سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر چیختی چلاتی وہاں سے بھاگی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں انسان کا بچہ ہی ہوں، بھوت پریت نہیں ہوں۔ اب یہ لڑکی ہی بتائے گی کہ کون ہے۔ پھر عسکر نے زریں پری سے پوچھا، لڑکی تم کون ہو؟ زریں پری نے کہا، میں تمہارے سوال کا جواب تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے عسکر کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ عسکر کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عسکر اور شہزادے اکبر حیرت سے زریں پری کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عسکر نے بھاری ہوئی آواز میں کہا، ننھی لڑکی، مجھے وجہ تو بتاؤ کہ اس ستارے کو دیکھ کر تمہیں رونا کیوں آ گیا ہے؟ اچھا، اب تم رونا بند کرو، پہلے اپنی گردن بچانے کی کوشش کرو۔ شہزادہ اکبر نے کہا، اگر سپاہیوں کی نظروں میں آ گئے تو پھر جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ ابا حضور تم سے سخت ناراض ہیں اور تمہیں دیکھتے ہی قتل کروا دیں گے۔ عسکر کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ اس نے آہستگی سے زریں پری کو خود سے علیحدہ کیا اور پھر اسی مکان کی طرف بڑھ گیا جہاں پر اس نے پہلے پناہ لے رکھی تھی۔ شہزادہ اکبر اور زریں پری بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ شہزادہ اکبر نے اپنا گھوڑا مکان کے دروازے کی کنڈی سے باندھ دیا تھا۔ زریں پری نے اپنا قالین نیچے بچھایا اور پھر وہ تینوں اس پر بیٹھ گئے۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو عسکر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہاں تو لڑکی، اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں اور میرا نام زریں پری ہے۔ زریں پری نے بڑی محبت سے کہا، غالباً تم شاعرہ ہو، پری تمہارا تخلص ہوگا۔ عسکر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، مگر میری شاعرہ بہن، مجھے کوئی شعر سنانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر کوئی شعر مجھے پسند نہ آیا تو میں سنانے والے کو کاٹ کھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شہزادہ اکبر ہنس پڑا اور زریں پری روحانسا ہو گئی۔
بولی انور بھائی آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات میں جانے کیسا جادو تھا کہ عسکر اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور پھر بڑی بے صبری سے بولا میں نے آج تک کسی کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا تھا، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ کیا یہ چیز اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ زریں پری نے اٹھل کر پوچھا۔ مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری کوئی بہن نہیں تھی، عسکر نے خشک لہجے میں کہا۔ زریں پری نے ایک لمحہ کچھ سوچا اور پھر اسے اپنی کہانی سنانے لگی، اور پھر اس نے عسکر کو وہ خط بھی دکھایا جو اس کے باپ نے مرتے ہوئے لکھا تھا۔ اس کی تمام کہانی سن کر عسکر نے زریں پری کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا، میری پیاری بہن، تم بہت باہمت لڑکی ہو، تم نے آخر مجھے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں ہمیشہ اس بات سے بے خبر رہتا کہ میری اس دنیا میں اتنی پیاری سی بہن بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے میں ابا سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ مگر انور بھائی آپ کے پیچھے سپاہی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ زریں پری نے پوچھا۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، عسکر ایک آہ بھر کر بولا۔ میں تمہیں شروع سے تمام واقعات سناتا ہوں۔ یہ ایک روز کا واقعہ ہے جب شہر میں زلزلہ آیا تھا۔ میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس روز میں اپنے ابا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور مٹھائیاں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پرستان میں رہتے تھے اور اس لیے وہ بہت دنوں بعد گھر پر آتے تھے۔ امی شام کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور میں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا کہ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر دھماکے سے ہوئے مکانات کی چھتیں گرنے لگیں اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ اچانک ہی میرے سر پر کوئی چیز لگی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں شاہی محل میں تھا۔ میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میرے پلنگ کے قریب کھڑے مجھے محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک اپنا ہم عمر لڑکا بھی دیکھا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا اور اب تم اس شہزادے اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ زریں پری نے شہزادے اکبر کو دیکھا اور سر جھکائے عسکر کی باتیں سن رہا تھا۔ عسکر نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی لیکن میرے ابا مل جائیں، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابا کو یاد کرتے کرتے روتا رہتا تھا۔ ملکہ صاحبہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور پھر آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابا کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہی ہوئی تھی اور میں ان شہزادہ اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصلی نام تو انور ہی تھا مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے عسکر کہنا شروع کر دیا کیونکہ اکبر اور عسکر بہت ملتے جلتے نام ہیں۔ زریں پری نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے کہا، مگر عسکر بھائی جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہیں اسی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، عسکر نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کے وزیر ایک نہایت خراب شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، عسکر میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے اور تم بھی اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصلی اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی ہے، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے شہزادہ اکبر کو سونپ دے گا اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کی حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ یہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے۔
وہ یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا محترم وزیر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ شہزادہ اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تم اسے ختم کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی صرف 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی باغ دور سنبھال سکتا ہے۔ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، پھر شہزادہ اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے انداز مال و دولت انعام میں دوں گا۔ بولو، کیا تم میری مدد پر آمادہ ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام ہو جائے گا۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں اس مکار کی بٹے سے گردن اڑا دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر سوچ کر کچھ کر سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھیں۔ ابھی عسکر کی بات جاری تھی کہ شہزادہ اکبر نے اچانک سے کہا، عسکر، تم نے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا تذکرہ امی حضور اور ابا حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہارے امی ابا سے اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر محل سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوچا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئیں اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ میں نے اس کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ملکہ عالیہ نے اسے پوری بات بتا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے عسکر سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑیں۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے عسکر کی طرف سے شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ عسکر ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو میرے منصوبے کو بخوشی عملی جامہ پہنانے پر تیار ہو جاتا، آپ سے اس کی شکایت نہ کرتا۔ ملکہ عالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، واقعی تم بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو، مگر اب آئندہ کبھی عسکر کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہمیں اتنا عزیز ہے جتنا کہ اکبر۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز کا قصہ ہے۔ ملکہ عالیہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شاہی طبیب انہیں دوا دے گیا تھا اور سوائے دودھ کے ہر چیز سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راہداری میں مجھے وزیر مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، عسکر، تم غلام اور کنیزیں پتہ نہیں کہاں مار گئے ہیں، تم یہ دودھ کا گلاس ملکہ عالیہ کو دے آؤ، انہوں نے ابھی دودھ منگوایا تھا۔ شاید بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر واپس آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے وزیر کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ملکہ عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں بھوک لگی تھی، مگر کھانے پر تو پابندی لگی ہوئی تھی، اس لیے دودھ ہی انہیں غنیمت معلوم دیا۔ انہوں نے فوراً ہی گلاس خالی کر دیا۔ دودھ پیتے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا اور تڑپنے لگیں۔ میں یہ تمام ماجرا بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت، شہزادہ اکبر اور وزیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے شاہی طبیب کو بلایا، مگر ملکہ کو دیکھ کر اس نے مایوسی سے کہا،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ عالیہ کو دودھ میں زہر دیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کی بات سنتے ہی وزیر نے اچھل کر میرا گریبان پکڑ لیا اور چینک کر بولا، سچ بتا، تو باہر رہداری میں ملکہ عالیہ کے دودھ میں کیا ملا رہا تھا؟ ادھر وزیر کی بات ختم ہوئی اور ادھر ملکہ عالیہ کی روح پرواز کر گئی۔ وزیر کی اس حرکت پر میں حیرت سے دنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اس نے مجھے دودھ کے گلاس میں زہر ملاتے دیکھا تھا۔ انہیں اس کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ وہ حالانکہ مجھے ایک باپ کی طرح چاہتے تھے، مگر اب ان کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد مجھے پھانسی دے دی جاتی، مگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ ملکہ عالیہ کا قاتل میں نہیں بلکہ وزیر ہے، اسی لیے میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ عسکر خاموش ہوا تو زینب پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، افواہ، وہ زریں کا بچہ کتنا چلاک تھا۔ وہ واقعی بادشاہ سلامت کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے دودھ میں زہر ملا کر آپ کے ذریعے وہ دودھ ملکہ کو پلوایا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ ملکہ عالیہ بھی ختم ہو گئیں اور آپ کو بھی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور ہم دونوں کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ عسکر نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر کو شبہ تھا کہ جب یہ قصہ بادشاہ سلامت تک پہنچے گا کہ وزیر نے میرا امتحان لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کی پیشکش کی تھی، تو انہیں اس میں وزیر کی مکاری کی جھلک نظر آئے گی اور وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ شہزادہ اکبر، جو ان کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا، بڑے غصے سے بولا، مجھے یہ سب باتیں پہلے معلوم نہیں تھیں۔ میں بھی جا کر ابا حضور کو تمام حالات سے باخبر کرتا ہوں، وہ اس کمینے وزیر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ عسکر نے اس کا شانہ کھینچتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت تمہاری ایک نہیں سنیں گے۔ میں ہی اس کے لیے کوشش کروں گا کہ انہیں میری بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ زینب پری بولی، نہیں عسکر بھائی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہی کوئی ترکیب کروں گی کہ وزیر کی چالاکی بادشاہ سلامت کو معلوم ہو جائے۔ شہزادہ اکبر اور عسکر اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر عسکر نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اگر تم پڑھی ہو تو تمہارے پڑھ کیوں نہیں ہے؟ یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر قبل ابا جان کا ہاتھ دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم میری بہن ہو، مگر اب میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ تم پڑھی ہو تو تمہارے پڑھ کو کیا ہوا؟ زینب پری نے مسکرا کر 2 دفعہ تالی بجائی۔ اس کے دونوں پر جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے، تالیاں بجانے سے پھر ظاہر ہو گئے اور چاند کی روشنی میں جھلمل جھلمل کرنے لگے۔ عسکر کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس نے میری بہن کہہ کر زینب پری کو گلے سے لگا لیا۔ زینب پری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اسے اپنی بہن تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے عسکر کو بتایا، کیونکہ میں یہاں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پڑھوں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پڑھی کو دیکھ کر لوگوں کی اتنی بھیڑ لگ جاتی کہ میں اپنا کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ان میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک تیز آواز گونجی، عسکر، تم اس وقت 44 سپاہیوں کے نرغے میں ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ 44 تلواریں تمہیں لمحہ بھر میں کاٹ کر رکھ دیں گی۔ یہ آواز سن کر تینوں اچھل پڑے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس شہر کا کوتوال کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے عسکر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ شہزادہ اکبر نے بے خیالی میں اپنا گھوڑا باہر ہی باندھ دیا تھا۔ شہر کا کوتوال بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح بادشاہ کے حکم پر عسکر کو گرفتار کرنے کے لیے شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا تھا۔ اس نے جو ایک ویران اور سنسان جگہ پر ایک کھنڈر نما مکان کے قریب ایک گھوڑا باندھا دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خاموشی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ اندر عسکر زینب پری اور شہزادے کو اپنی آپ بیتی سنانے میں مصروف تھا۔ عسکر کو دیکھ کر تو کوتوال کی بانچھیں کھل گئیں۔
وہ بھاگا گیا اور بہت سارے سپاہیوں کو لے آیا، اور اب اس نے عسکر کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے ورنہ اس کی ٹکا بوٹی کر دی جائے گی۔ شہزادہ اکبر اور عسکر دونوں ہی کوتوال کی اس اچانک آمد پر حیرت امیز پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر زریں پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہر کوتوال نے 2 سپاہیوں کی طرف ایک رسی پھینکی اور بڑی خنوت سے بولا، ملکہ عالیہ کے قاتل کی مشقیں کس دو۔ یہ سمجھتا تھا کہ قید خانے سے بھاگ کر بچ جائے گا، مگر مجھ جیسے کوتوال کی گرفت سے بچ کر نکل جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ دونوں سپاہیوں نے رسی تھامی اور عسکر کی طرف بڑھنے لگے۔ عسکر بے بسی سے شہزادہ اکبر کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی بہت رنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ابھی ان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زریں پری نے جادو کے قالین کو چپکے سے بلند ہونے کا حکم دیا۔ وہ تینوں قالین پر بیٹھے تھے۔ قالین فضا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تمام سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ 2 سپاہی جو عسکر کو باندھنے کے لیے آئے تھے اس منظر سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو چینخ ماری، پھر اچھل کر پیچھے ہٹے اور دھڑم سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ عسکر اور شہزادہ اکبر بھی کچھ کم حیران نہیں تھے، مگر وہ جان گئے تھے کہ یہ زریں پری کا جادوئی قالین ہے۔ عسکر نے ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، سپاہیوں کی آمد اس قدر اچانک تھی کہ میں سوائے دم بخود ہو جانے کے کچھ بھی نہ کر سکا۔ زریں بہن، اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں بری طرح پھنس جاتا۔ زریں پری بھائی کے تعریف کرنے پر شرما گئی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شہزادہ اکبر نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، بے چارے سپاہی کس قدر بے بسی اور حسرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ عسکر اور زریں پری بھی نیچے دیکھنے لگے۔ کوتوال نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو چیخ کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں یہ پری تمہاری مدد کو آئی ہے۔ اگر تم مجھے بھی اس جادوئی قالین پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ عسکر نے بھی چلا کر جواب دیا، ہم تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بے وقوف آدمی، زمین پر رہ کر آسمان کی سیر کے خواب دیکھتے ہو، گر پڑے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس کی بات پر شہزادہ اکبر اور زریں پری دونوں ہنس پڑے۔ پھر زریں پری نے کہا، عسکر بھائی، میں چاہتی ہوں کہ ملکہ عالیہ کے قاتل کا الزام آپ کے سر سے جلد ہی اتر جائے۔ میں نے آپ کو قسمت کی مہربانی سے پا تو لیا ہے، مگر یہ کیسی مشکل ہے کہ ہم دونوں اطمینان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی تو ہم اس قالین پر ٹکے نہیں رہ سکتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم بادشاہ سلامت سے ملیں اور انہیں تمام کہانی سے آگاہ کریں۔ پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ عسکر بڑا سا منہ بنا کر بولا، ارے بادشاہ سلامت کبھی بھی میری یا تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ بادشاہ سلامت کو یقین دلانا میرا کام ہے۔ زریں پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ نیچے کر کے کوتوال سے کہا، میاں کوتوال، میں عسکر کی بہن زریں پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ عسکر بھائی ملکہ عالیہ کے قاتل نہیں ہیں۔ یہ بات اس کی بہن نہیں کہے گی اور کون کہے گا؟ کوتوال نے دانت پیس کر کہا، تم نے میرے کام میں مداخلت کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اگر میں نے تمہیں عبرتناک سزا نہ دی تو میرا نام بدل دینا۔ زریں پری اس کی بات سن کر اڑ کر زمین پر آ گئی اور کوتوال سے بولی، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، مان جاؤں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جادو کی چھڑی کو ان لوگوں کی طرف کر کے ہلا دیا۔ اس چھڑی میں سے روشنی سی پھیلی اور کوتوال سمیت تمام سپاہی کمر تک پتھر کے ہو گئے۔ کوتوال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کی ساری عقل فوں رخصت ہو گئی تھی۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، ہم تو پہلے ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اب تم نے ہمیں پتھر کا بنا دیا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے بادشاہ سلامت سمیت تمام لوگوں کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے کہ میرے بھائی نے ملکہ کو زہر دیا ہے۔ زریں پری بولی، کیا تم یہ غلط فہمی ہمیں پتھر کا بنا کر دور کرنا چاہتی ہو؟ کوتوال نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سب کو ابھی ٹھیک کر دوں گی، مگر اس سے پہلے تم میرا ایک پیغام سن لو جو کہ تمہیں بادشاہ تک پہنچانا ہے۔
اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں ایک انصاف پسند پری ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ ملکہ کو زہر میرے بھائی نے نہیں دیا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے، اصلی قاتل وزیر ہے اور سزا اسی کو ملنی چاہیے، مگر اس کا ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ کوتوال نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ثبوت بھی میں دوں گی، مگر پہلے تم اپنے سپاہیوں کو یہاں سے چلتا کر دو۔ یہ کہہ کر زریں پری نے دوبارہ اپنی جادو کی چھری کو حرکت دی، تمام سپاہی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور پھر کوتوال کا اشارہ پاتے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ زریں پری نے اسے اپنی انگلی سے اتار کر ایک چمکدار رنگوں والی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلاتی ہے۔ اگر اس انگوٹھی کو وزیر کے جسم سے رگڑا جائے تو اگر وہ سچا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ میرے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہوگا۔ کوتوال نے زریں پری سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر اس سے جانے کی اجازت چاہی۔ جب زریں کوتوال کو رخصت کر کے واپس قلین پر آئی تو عسکر نے اس سے پوچھا کہ وہ کوتوال سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ زریں پری نے مختصر اسے سب کچھ بتا دیا، لیکن ان دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ زریں پری نہ جانے کیا کرنا چاہتی ہے۔ زریں پری نے قالین کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا اور خاموش ہو کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا، وہ تینوں اس کے خواب گاہ میں کھڑے تھے۔ انہیں محل میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ قالین نے انہیں محل کی چھت پر اتارا تھا اور وہ سیڑھیوں کی مدد سے نیچے آئے تھے۔ پہرے داروں نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر شہزادہ اکبر چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ زریں پری نے شہزادہ اکبر کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اٹھا دے۔ شہزادہ اکبر بادشاہ کو اٹھانے لگا۔ عسکر ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بادشاہ بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت بڑی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ عسکر پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لال پیلی آنکھوں کر کے دھاڑے مار کے بولا، نمک حرام۔ زریں پری تڑپ کر آگے بڑھی اور تلخی سے بولی، میرے بھائی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے دکھ سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے ایسے لہجے میں گفتگو کریں۔ بادشاہ نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور زریں پری کی طرف پھیرتے ہوئے بولا، بھائی تم اس کو بھائی کہہ رہی ہو، شاید تم پوری کہانی سے واقف نہیں ہو۔ اڑے اس نے اس عورت کو زہر دے دیا ہے جس نے ماں بن کر اسے پالا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، میرا بھائی وزیر کی سازش کا شکار ہوا ہے۔ زریں پری نے پرزور الفاظ میں کہا، آپ نے وزیر کی باتوں میں آ کر عسکر بائی کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس کی ایک نہ سنی۔ میں چاہتی تو عسکر بھائی کو لے کر پرستان بھی جا سکتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی کہ انہیں بعد میں ایک قاتل کی حیثیت سے یاد کیا جائے۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ تمام سازش وزیر کی ہے، پھر میں اور عسکر بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا۔ یہ تم نے کیا فضول کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ بادشاہ منہ بگاڑ کر بولا، اس وقت وزیر کے گھر جانے سے کیا ہوگا؟ ابا حضور، آپ کبھی تو کسی کی بات مان لیا کریں۔ شہزادہ اکبر نے تیزی سے کہا، وزیر کے گھر جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بادشاہ مجبوراً ان کے ساتھ وزیر کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا۔ اتنی رات گئے وہ لوگ باہر جا رہے تھے، اس لیے پہرے داروں میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر ایک پری کی موجودگی انہیں مزید حیرت زدہ کر رہی تھی، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھنے کی جرات کرتا۔ زریں پری کا خیال تھا کہ کوتوال بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس نے کوتوال کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی ایک چلاک اور لالچی انسان ہے، اور یہ حقیقت تھی کہ کوتوال پری سے مرعوب ہو گیا تھا۔ وہ ایک لالچی قسم کا انسان تھا، اس لیے یہ بات تھی کہ وہ وزیر سے کچھ مال حاصل کرنے کی اور خوشنودی کی خاطر اسے تمام باتوں سے آگاہ کرے گا۔ زریں پری ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بادشاہ کو سنانا چاہتی تھی۔ اس نے راستے میں بادشاہ کو عسکر سے سنی ہوئی تمام کہانی تفصیل سے سنا دی۔
یہ کہانی سن کر بادشاہ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ پھر زریں پری نے اسے بتایا کہ اس نے کوتوال کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وزیر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ چاروں اس کے باغ میں داخل ہوئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ وہاں پر ایک گھوڑ سوار پر وہ آیا تھا کوتوال، اور کوتوال نے آ کر وزیر کو آواز دی اور باہر بلانے کے لیے کہا۔ وزیر نے اس کی دوسری آواز پڑی سن کر وزیر باہر آ گیا، اور جو کوتوال تھا وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کوتوال کو دیکھ کر جو ہے وزیر نے فوراً سے بولا، کیا عسکر گرفتار ہو گیا ہے؟ کوتوال نے نفی میں نہ میں سر ہلایا، گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، عسکر کو ایک پری مل گئی ہے، وہ پری جادو بھی جانتی ہے، اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو آدھا پتھر کا بھی بنا دیا تھا۔ اس کے پاس جادوئی قلیم بھی ہے اور وہ خود کو عسکر کی بہن بتاتی ہے۔ جب سے عسکر قید خانے سے بھاگا ہے مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں ملا، کیونکہ میں نے ہی اس کا راز افشاں کیا تھا کہ اس نے ہی ملکہ کو زہر دیا ہے۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے نہ آ جائے۔ وہ پری اسے کہاں لے کر گئی ہے؟ وزیر نے پوچھا۔ تو پھر کوتوال نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ، نہ میں جانتا ہوں، مگر اس کو اس بارے میں پورا یقین ہے کہ عسکر نے ملکہ عالیہ کو قتل نہیں کیا ہے، وہ اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک پیغام بادشاہ سلامت کے لیے بھجوایا ہے اور ایک انگوٹھی دی ہے۔ وہ انگوٹھی جادو کی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ملکہ عالیہ کو تم نے ہی زہر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بھلا ملکہ سے میری کیا دشمنی تھی جو میں انہیں زہر دیتا؟ وزیر بھر کر بولا، یہ چیز دیکھنے کے لیے اس نے میرے ہاتھ بادشاہ سلامت کے لیے ایک انگوٹھی بھی بھیجی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی تمہارے جسم سے چھو جائے اور تم سچ نہیں بول رہے، اگر جھوٹ بول رہے، تو یہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ خرگوش میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا ہوگا، عسکر کو پھنسانے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں پھر کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے پاس اس لیے چلا آیا ہوں کہ اگر تم واقعی جھوٹ بول کر عسکر کو پھنسا رہے ہو تو تم مجھ سے سودا کر لو۔ میں بادشاہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ پری نے مجھ سے کیا کہا تھا، اور اگر عسکر واقعی ملکہ کا قاتل ہے تو پھر تمہیں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر بھی یہ ضروری ہے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بولو، تم کیا اس جادو کی انگوٹھی کا سودا کرنے پر تیار ہو؟ وزیر کا جو چہرہ تھا وہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ وہ لوگ حالانکہ باغ کے نزدیک کھڑے تھے جہاں پر ہر وقت ٹھنڈی ہوا کا گزر رہتا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بادشاہ، شہزادہ اکبر، عسکر اور زریں پری پھولوں کی کیاریوں میں دب کے ان دونوں کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر وزیر نے ہلکی آواز میں کہا، خدا اس بڑی بچی کو غارق کرے۔ ہاں کوتوال بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے ہی ملکہ کو زہر دیا تھا، اور میں عسکر کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس قتل کا الزام جو تھا وہ عسکر کے سر پر مون دیا تھا۔ خدا کے لیے بادشاہ کو پری کی انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، میں تمہیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے پر تیار ہوں گا۔ اس کی بات ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ بادشاہ پودوں کی آڑ سے نکل کر گرجا، نمک حرام وزیر، اب ہمیں تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، تو ہی ہماری ملکہ کا قاتل ہے، اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تلوار نکالی اور وزیر کی گردن اڑا دی۔ کوتوال یہ سب منظر دیکھ کر جو ہے وہ خوف زدہ ہو گیا اور فوراً اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادہ اکبر، عسکر اور زریں پری پودوں سے نکل آئے تھے۔ زریں پری نے کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ عسکر بھائی کے سر سے قتل کا الزام اتر گیا۔ بادشاہ نے عسکر کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، عسکر بیٹا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، امید ہے کہ تم ہمیں معاف کر دو گے۔ عسکر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر وہ لوگ محل واپس چلے گئے۔ اگلے دن تمام رعایا کو پتہ چل گیا تھا کہ ملکہ کا قاتل کون تھا۔ زریں پری کی ذہانت کے چرچے گھر ہو گئے تھے، جس نے اپنے بھائی کو ایک جھوٹے الزام سے بچا لیا تھا۔ بادشاہ بھی زریں پری کی عقل مندی سے بہت خوش تھا۔ چند روز وہاں رہنے کے بعد زریں پری اپنے بھائی عسکر کو لے کر پڑستان چلی گئی۔ وہاں پر عسکر نے نرنگوں اور سیپیوں کا ایک باغ خرید لیا اور پھلوں کی تجارت کرنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ زریں پری نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ اسے ملنے آیا ہے۔ عسکر نے بادشاہ کی بہت خاطر مدارت کی اور اسے 7 روز تک اپنے مہمان رکھا اور پڑستان کی سیر کرائی۔ بادشاہ دراصل زریں پری کا رشتہ اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کے لیے مانگنے آیا تھا۔ عسکر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں چند روز کے بعد زریں پری اور شہزادہ اکبر کی شادی ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب
سبسکرائب فالو فار مور اپڈیٹس اینڈ مور اسٹوریز ہونے کے لیے سبسکرائب مسٹ کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. نوٹیفیکیشن بیل آن کیجیے گا تاکہ ہر نوٹیفیکیشن ویڈیو آپ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. سو تھینک یو سو مچ. سو تھینکس فار واچنگ.